الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان النبوة والرسالة قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی وقال علیہ الصلاة والسلام لو كان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ محترم سامعین، النصیحہ قرآن و سنت اکیڈمی کی طرف سے آن لائن ختم نبوت کورس کی پہلی نشست ہے۔ یہ جو احادیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان کا ترجمہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک نبوت اور رسالت ختم ہو چکی، مکمل ہو چکی، اب میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا نہ کوئی نبی ہوگا۔ اور دوسری حدیث مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب نبی ہوتے۔ محترم سامعین، اللہ رب العزت نے سلسلہ نبوت کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کی ذات سے فرمائی اور سلسلہ نبوت کی انتہا اپنے حبیب کائنات شافع معاشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر فرمائی۔ چنانچہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول الانبیاء آدم و آخرهم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبیوں میں سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام ہیں اور سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام سے قبل نہ کوئی شخص نبی کی حیثیت سے اس دھرتی پر آیا اور نہ ہی ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص نبی کی حیثیت سے اس کائنات میں آئے گا۔ اللہ رب العزت نے ہمیشہ کے لیے نبوت کے دروازے کو بند فرما دیا۔ اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے، اور یہ عقیدہ ختم نبوت قرآن مجید کی 100 آیات مبارکہ اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی 210 احادیث مقدسہ سے ثابت ہے، اور حضرات امت کے اکابر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، تابعین، تبع تابعین، حضرات محدثین، مفسرین، علماء اور اولیاء اللہ کے اجماع سے ثابت ہے۔ عقیدہ ختم نبوت پورے دین کی اساس، بنیاد اور جڑ ہے۔ اس کے بغیر اسلام کی عمارت قائم نہیں ہو سکتی اور نہ ہی اسلام کامل اور مکمل ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص ساری زندگی روزے رکھتا رہے، راتوں کو نوافل عبادات میں مشغول رہے، صبح سے شام تک لا الہ کی ضربیں لگاتا پھرے، مگر دل میں عقیدہ ختم نبوت پر ایمان نہ ہو، یا کسی اور شخص کو نبی تسلیم کرے یا نبوت کے دعوے دار اور اس کے حامیوں کی مدد، اعانت اور تائید کرے، تو ایسے شخص کے نہ روزے قبول ہوں گے نہ نوافل قبول ہوں گی، بلکہ اس کی عبادات کو منہ پر مار دیا جائے گا، اور ایسا شخص کافر، زندیق اور بے دین ہے اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا اگر وہ عقیدہ ختم نبوت کو نہ مانتا ہو۔ محترم سامعین، عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنے کے لیے چند کتابوں کے نام آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ ان کو پڑھ لینے سے انشاءاللہ ختم نبوت روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی۔ ان مختصر سی کتابوں میں عقیدہ ختم نبوت کو بڑے ہی آسان، عام فہم اور خوبصورت انداز میں مختصراً بیان کیا گیا ہے۔ ان کتابوں کے نام یہ ہیں۔ نمبر 1، آئینہ قادیانیت۔ آئینہ قادیانیت جس کے مصنف ہیں حضرت مولانا اللہ وسعہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ نمبر 2، تربیت نصاب برائے ختم نبوت از حضرت مولانا منیر علوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ نمبر 3، ختم نبوت کتاب و سنت کی روشنی میں از امام اہل سنت شیخ الحدیث حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ نمبر 4، معلومات ختم نبوت سوالاً جواباً، یعنی اس رسالے کے اندر سوال جواب کی صورت میں ختم نبوت کو مکمل بیان کیا گیا ہے۔ اس کے مصنف ہیں محمد متین خالد صاحب۔ نمبر 5، تھالی کا بینگن۔ تھالی کا بینگن اس رسالے کے مصنف ہیں معروف ناول نگار اور بچوں کا اسلام رسالے کے ڈائریکٹر مدیر جناب اشتیاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ کتابیں پڑھ لینے سے انشاءاللہ مسئلہ ختم نبوت مکمل واضح ہو جائے گا۔ انشاءاللہ آئندہ نشست میں اس بات کو مکمل دلائل کے ساتھ واضح کیا جائے گا کہ مرزا قادیانی نبی نہیں ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔
دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔